ناظرین، جبر اور ظلم کے اس ماحول میں پنجاب اسمبلی میں پہلی مرتبہ ایک بہترین تقریر کی گئی۔ اس تقریر کو سننا آپ کے لیے بھی لازمی ہے۔ آئیے سنیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پورے ملک کے لوگوں کو جناب اسپیکر پٹواری سمجھا ہوا ہے۔ یہ سیاسی گد ہے۔ اپنے بچے سے اس ملک میں مریم نواز کو سمجھا ہوا ہے، باقی بچے نہیں ہیں اس ملک میں۔ مذاق ہے، کچھ چسکا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر آئے۔ بیٹھ جائیے بھائی، میری بات ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے۔ ہمت کارڈ، زنانہ کارڈ، مردانہ کارڈ، درمیانہ کارڈ، ان کو خدا کا خوف نہیں آتا۔ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جا کے فون پکڑ لے، بس ایک ہی الو کافی تھا۔ اور شرم اب بھی نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا اپیل کرے، وہ تو خود اپنی اپیل لے کر آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے۔ وہاں پر بھی سوشل میڈیا پہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے۔ بچیاں ریپ، ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ریپ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ آپ ریپ بڑی آسانی سے آپ کے لیے کوئی مذاق ہے، کچھ چسکا ہے، ایک مذاق اور تماشا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ایک فساد چاہیے۔ ایس ہو رہی ہے، اسلام آباد نہیں جا سکے تو پھر پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے۔ اس کے اندر اس کے والد صاحب نے کہا، اس نے کہا میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر میری بچی کا نام باہر آیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے ہم مر جائیں گے۔ مجھے بتائیے اس کی آہیں سنیں کہ ان کی سیاست دیکھیں، اور شرم اب بھی نہیں آ رہی۔ سوال یہ ہے کس کے خلاف کارروائی کریں؟ کوئی کمپلیننٹ چاہیے، بچی چاہیے، اس کا میڈیکل ہوگا۔ ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ نے تو کرگستان میں بھی بچوں کے ریپ کرا دیے تھے، اور اسی طرح کی ایک فیک پوسٹ کے اوپر بیٹھ جائیے بھائی، میری بات ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے۔ نو کراس ٹاک پلیز، اس طرح نہ کریں منسٹر صاحب، بات کریں، بات تو آنے دیں نا، آپ تشریف رکھیں، آپ انٹرپٹ نہیں کریں پلیز۔ ان کے بھاشن ان انٹرپٹڈ یہ ہاؤس سنتا ہے پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ، یہ بھی سیکھ لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے۔ خدا کا خوف کریں، اپنی گندی اور گناہی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندھا استعمال مت کریں۔ ہر بچی کی ان کو لاشیں چاہیے، اور اب تو حالت یہ آ گئی ہے کہ بچیوں کی لاشیں چاہیے، بچیوں کے ریپ کے الزام لگا۔ یہ سیاسی گد ہے، ان کو لاشیں چاہیے، ان کو بچوں کی عزتیں چاہیے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی عام آدمی کے پرابلم سے، اور یہ سارے انوالو ہیں۔ میں کس آدھا پاکستان جو ہے نا جناب اسپیکر، وہ کل اس پوری تشہیر میں، اس غلط پروپیگنڈا میں انوالو ہے۔ وزیر موصوفہ نے یہاں جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی، وہ بجائے کسی کے زخم پر مرہم رکھنے کے، وہ اپوزیشن کو دھمکیاں اور گڑیاں تھیں۔ یہ ایک نئی ریت چلی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کسی کا پورا خاندان تباہ ہو جائے، نہ مقدمے کا اندراج ہوتا ہے، نہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور اگلے ہی دن ایک صلح نامہ اور معافی نامہ منظر عام پر آ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، وہ کسی شاعر نے کہا تھا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجانے گلستان کیا ہوگا۔ انہوں نے پورے ملک کے لوگوں کو جناب اسپیکر پٹواری سمجھا ہوا ہے، سارے پٹواری نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، جس ملک کے حکمران اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاناما کا انتخاب کریں، جس ملک کے حکمران اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے UAE اور دبئی کا انتخاب کریں، جو لوگ ایون فیلڈ کے محلات بنائیں اور ٹوئن ٹاورز بنائیں، کس منہ سے چائنا کو کہیں گے جناب اسپیکر جہاں انویسٹمنٹ کریں؟ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے، لیکن جناب اسپیکر آپ نے پوائنٹ آف آرڈر میں میرے بھائی کو یقین کریں۔ آپ میری بات تو سن لیں کوئی صاحب، آپ 10 منٹ تقریر کریں، لیکن جو لفظ یہاں پر آپ نے الو یہاں پر کہا ہے میں اس کو حذف کرتا ہوں۔ جی کیری آن۔ دیکھیں سر، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لفظ الو حذف کر دیں، لیکن باقاعدہ الو کو حذف نہ کریں۔ اس ملک میں ایک نئی ریت بنی ہوئی ہے جناب اسپیکر، اس ملک میں جو جتنا احمق ہوگا، جتنا خود غرض ہوگا، جتنا ظالم اور جابر ہوگا، وہ اتنے بڑے منصب پہ ہوگا۔ یہ عجیب منظر چشمے فلک دیکھ رہی ہے اس ملک میں، اور میں حیران ہوں ان وزراء کو گھروں میں نیند کیسے آ جاتی ہے۔ یہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم صاحب اولاد ہیں؟ اگر اپنی اولاد کا تصور ذہن میں کر کے کوئی شخص اپنے ساتھ اس واقعے کا تصور کرے گا، وہ سکون سے سو نہیں سکتا جناب اسپیکر۔ وہ شاید نے کہا تھا ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ بازار میں، اب اپنے کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ایک تماشا اس ملک پہ لگایا ہوا ہے، انہوں نے سمجھا ہوا ہے یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے اور یہ اللہ رکھا پیپسی ہے، یہ جو گفتگو کریں گے ہم ان کی سنتے رہیں گے۔ یہ 3 دن سے ہمیں شنگھائی کانفرنس کی افادیت اور اہمیت دلا رہے ہیں۔ یہ جائیں میاں صاحب کے پاس، بڑے میاں صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں، چھوٹے میاں صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں، صرف ایون فیلڈ کی سرمایہ کاری جلا والا میں کر دیں، فیصلہ آباد میں کر دیں، ہمیں ضرور دیکھ لیں گے جناب اسپیکر۔ ہر 12 اکتوبر کو بھی بھول گئے، پچھلے 25 سال میں ہر بار 12 اکتوبر کو جامع سیاہ منایا جاتا تھا۔ اس بار میرے دوست، میرے بھائی، میرے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ 12 اکتوبر منانا ہی بھول گئے۔ ان کو اب ہمارے نہیں اپنے ابو سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، تو پھر آپ مان جائیں اگر یہ سارا سوشل میڈیا تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پورا پاکستان تحریک انصاف میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ کہتے نا کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں۔ صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، جس بھٹ سے کوئی مرتد ہو گیا وہ جان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اسپیکر تصور کرے پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے، آپ نے ان کو پرامن پروٹیسٹ کرنے پر رات کو لاہور کی حوالتوں میں بند کر دیا۔ آپ کو سکون کیسے آیا؟ آپ کو نیند کیسے آئی؟ آج میری بہن کہتی ہے
उस्मा बुखारी साहबा, हमें उनका बड़ा एहतराम है, वो फरमाती है एक बच्ची के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। आप समझते हैं कि इज्जत सिर्फ एक खातून के लिए है। आज एक बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों पर ये इल्जाम लगाना जनाब स्पीकर कि हमने 5-5, 6-6 लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर खड़े किए और उन लोगों ने जाकर वहां एहतजाज किया। इससे बड़ा कोई जुर्म, इससे बड़ा कोई जुल्म, इससे बड़ी कोई बदहलाकी, इससे बड़ी कोई मुनाफिकत हो सकती है? आप एक ऐसी रीत डालेंगे जनाब स्पीकर जहां खुदा ना खास्ता रोज रेप होंगे और रोज बेनहक लिए जाएंगे। किसी एक शख्स को तो इबरत का निशान बनाने दे। ये सिकंदर आजम को भी यही गुमान था और जनरल मुशर्रफ को भी यही गुमान था कि मेरा इक़्तिदार खत्म नहीं होगा, सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, ये इक़्तिदार चले जाएंगे। एक खातून वज़ीर आला के होते हुए एक बच्ची मुल्तान यूनिवर्सिटी में बस के नीचे कुचली जाए, मुकदमा दर्ज ना हो जनाब स्पीकर। एक खातून वज़ीर आला के होते हुए लाहौर जैसे कैपिटल में पंजाब के एक बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए, हम उस बच्ची की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने वो प्लान किया था। आप सिर्फ एक मीडिया हाउस के खौफ से, आप एक बड़े आदमी के खौफ से और लड़ वो उस माशरे पर जो ताकतवर को इंसाफ न दे सके और कमजोर के लिए गर्दन में तैयार हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करे, वो तो खुद अपनी अपील लेकर आप लोगों के पीछे शिकायत का जनाब स्पीकर। तो ये कहा जा रहा है हमें कि ये तहरीक इंसाफ कर रही है। आप दुनिया का हर जोन तहरीक इंसाफ पर डालते हैं। हमने तो किसी को नहीं कहा था गाड़ी की डिक्की में बैठ के जाके फोन पकड़ ले, हमने तो किसी को नहीं कहा था। हमारे कई दोस्त ने, हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब लास्ट टाइम जब हम उनसे मिलने जाते थे, सादा आदमी था, देहात का था, मासूम आदमी था। उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने उस्मान बुज़दार को सिकंदर आजम बनाया हुआ था जनाब स्पीकर, और आज वही ब्यूरोक्रेसी मौजूदा वज़ीर आला को घेरा डालकर रखी हुई। हिम्मत कार्ड, जनाना कार्ड, मर्दाना कार्ड, दरमियाना कार्ड। ये अल्लाह साहब से कहूंगा होश के नाखून ले, टिकटॉक की दुनिया से बाहर आए। ये टिकटॉक पर हिंदुस्तानी घरों पर वज़ीर आला की टिकटॉक का बन जाना गुड गवर्नेंस नहीं है। ये जनाब आप खुद इसको कंपेयर कर सकते हैं कि रेमंड डेविस की बेटी, वो जो अपनी चर्च ज़बानी में और तेज़ तरारी में अपनी शोहरत आप है, वो जो है ना किस तरह मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये है कि हिम्मत है इस शेर पर जिसने इतनी खुली बातें यहाँ पे कर दी और सिस्टम को ललकार दिया, चैलेंज कर दिया वक्त की गवर्नमेंट को, और उनको वो सारी बातें सुना दी जो सुनानी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि वो एक बच्ची का रैप हुआ, वो पंजाब कॉलेज, वो अगर देखा जाए तो वो किसकी मलकियत है? वो इन्हीं के नून लीग के लोग ये सारे, क्योंकि जिसके पास सिर्फ सफ़ेद पोशी के भरम से ऊपर की ज़िंदगी है वो तो भाई इन्हीं के साथ हैं। वो बिजनेसमैन हैं, वो फ्यूडल हैं, वो कारखानेदार हैं, कब्ज़ा माफिया है, वो सारे। अच्छा रह गया आवाम के साथ तो वो तो एक इमरान खान रह गया। इमरान खान आया जैसे भी था, लेकिन इमरान खान ने बता दिया कि वो जो हमदर्दी रखता है वो जो ना उसके आवाम के साथ हमदर्दी है। उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारी, एक शहज़ादी की ज़िंदगी, लेकिन उसकी सोच, उसका उठना, उसका बैठना, होटल ढाबे पे बैठ के वो चाय पी लेता था बिस्कुट डिबो के, खाना जो सामने आ जाता था वो खा लेता था, इतनी सादा ज़िंदगी। अच्छा वो उससे जो बातें करवा दी गई, उससे जो उस वक्त मकासद से वो हासिल करने की कोशिश की गई, उसे भेंट चढ़ा दिया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ऐसा तो होता रहा है मुल्क में। कदीर खान को भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया था, तो वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एक लिहाज से कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। वो तो जो थे पसे पर्दा ताकतें, सब उन्हीं की काविशें थी, भुट्टो साहब के साथ सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद फिर वो उसकी कंटिन्यूटी भी रही। मेरा इशारा एटमी टेक्नोलॉजी की तरफ है, लेकिन भारत उन्हें भी फांसी लगा दिया। इंसाफ यहाँ नहीं है, रोज़गार यहाँ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जैसे ये बता रहे थे मौसूफ कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो पनामा में, यह वहाँ जाके बरतानिया में करते हैं या दुबई में करते हैं, और यहाँ पे राज करने आते हैं बिल्कुल उसी तर्ज पे